سے چھیڑخانی نہ کرو. علی آج بھی اپنی پوری تابانی کے ساتھ موجود. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. اور پھر اصول کی بات یہ ہے کم از کم کو آدمی اپنی دیانت کا بھرم رکھے, کم از کم آدمی اپنے لبادے کا بھرم رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بہروپیہ آیا. بہروپیہ سمجھتے ہیں یعنی ہوتے ہیں. وہ پاکستان میں ہم چھوٹے چھوٹے دیکھتے تھے کہ وہ شہر میں پاگلوں کا روپ دھارا ہوا, پتھر اٹھا کر رہے, لوگ بھاگ رہے, لوگ سمجھتے یہ کوئی پاگل آ گیا. اب وہ ایک دفعہ بازار میں چکر لگایا, دوبارہ وہی آدمی ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کر جناب کاسا لے کر گھوم رہے, جناب غریب میں کچھ دے دو. ایک آدمی نے اورنگزیب کے زمانے میں تماشا دکھایا بہروپیہ بن کر. اورنگزیب کہتا ہے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, مجھے نہیں دے سکتے. اس نے کہا سرکار میں نے کب کہا میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یا آپ کو کسی نے کہا میں تو پیٹ کما رہا ہوں, روٹی کماتے, لیکن میں نے ٹھان لی اور تجھے ملوں گا میں. اس بہروپیہ نے یہ کیا کہ شہر سے باہر نکل کر ایک جنگل تھا, پہاڑی کو بٹیرا لگا دیا. اب بارش برستی ہے, ادھر بیٹھا ہوا, دھوپ ہے ادھر بیٹھا ہوا, کھانا ملے پینا ملے یا نہ ملے. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ عجیب پہنچا ہوا فقیر ہے, اس کو مکان کی پرواہ نہیں, کھانے پینے کی پرواہ نہیں, بیٹھا ہوا ہے, یہ کیسا گزارا کرتا ہے. لوگ جا کر نذرانہ پیش کرتے, وہ پھینک دیتا. اور تم مجھے کیا سمجھتے, تمہارے نذرانوں کے لیے بیٹھا ہوں؟ بالکل نہیں. اورنگزیب تک بات پہنچی, وہاں سے گزر ہوا تو چلا گیا. جا کر کہنے لگا جب دیکھا کہ وہاں بڑی چہل پہل رونق وغیرہ لگی ہوئی, او خلق خدا ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے, سوچنے لگا بھئی یہ واقعی کو اللہ والا ہے. تو قریب ہو کر کہنے لگا حضرت یہاں آپ کو چلو سائے کی ضرورت نہ سی, کھانے پینے کی ضرورت نہ سی, لیکن جو آپ کے پاس ملاقاتی زائرین آتے ہیں ان کی ضروریات ہیں, اگر آپ کو حکم فرمائے تو یہاں تقریباً کو 100 ایکڑ زمین میں آستانے کے نام لگا دیتا ہوں, اور کچھ سرائے وغیرہ بنوا دیتا ہوں, مکان بنوا دیتا ہوں, لنگر خانے بنوا دیتا ہوں, تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سہولت ہو. فقیر نے کہا تو نے مجھے کیا سمجھا؟ فلاں نے کہا تیرا جو کچھ اس کو کہہ سکتا تھا کہا, تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ نذرانے دے کر میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ مجھے کوئی تیری زمینوں کی ضرورت نہیں, جس نے میرے پاس آنا ہے وہ بھوکا ننگا آئے گا. اگر ان کو مکانوں میں رہنا تو کسی اور فقیر کے پاس جائے. اور ہم سے بڑا متاثر ہوا ہے, کمال کی بات ہے, زندگی گزر گئی ایسا ولی اللہ تک دیکھا ہی نہیں. اب وہاں سے رخصت ہو کر جانے لگا. تھوڑی دیر کے بعد فقیر صاحب نے گدڑی جھاڑی, کپڑے پہنے, دوڑ کر پیچھے پہنچ گئے. کہتے بادشاہ سلامت, وہ جو 500 روپے کی آپ نے شرط لگائی تھی وہ 500 روپیہ تو دے جائیں مجھے. بادشاہ نے کہا تھا نا کہ اگر تو مجھے دھوکہ دے تو میں تجھے 500 انعام دوں گا. وہ سرکار آپ انعام تو مجھے دیتے جائیں, میں وہی آپ نہیں مجھے پہچان سکے, وہ انعام دیتے جائیں. اورنگزیب کہتا ہے ایک بات بتا, وہ میں تجھے 100 ایکڑ زمین دے رہا تھا, اتنے بڑے مکان بنا کر دے رہا تھا, اتنے پیسے دے رہا تھا, تو نے وہ سب کچھ ٹھکرا دیا اور یہ 500 روپے کے لیے آ گیا. اس نے کہا میں فقر کے لباس میں تھا, فقیر نہیں تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے یہ حلیہ اور یہ لباس بدنام ہو. ارے تمہارے اندر عقل تو بہروپیے کی چیز نہیں ہے. بہروپیہ یہ روپ دھارے
وہ حیا کرے کہ روح کا تقدس کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا ابھی وہ آج خوارج کی کانفرنس ہوئی تھی, بہت سارے اس کے مندرجات کا پتہ چلا ہے, لیکن کمپلیٹ ہی آپریشن کمپلیٹ بعد میں کریں گے. آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری اور ہمدردی کے ساتھ, اور گھر جا کر اس بات پر غور کریں. ایک بات تو یہ ہے سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. بعض لکھتے ہیں کہ اس حجرے میں جس میں آپ رہتی تھی مسجد نبوی کے اندر ہے, بعض کہتے ہیں جنت البقیع. حضور مولا کائنات کی قبر کہاں ہے؟ تاریخیں پڑھیں, بعض کہتے ہیں کہ کوفے کی جامع مسجد میں آپ کی قبر ہے, جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں دفن کر دیا. نجف کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ وہاں سے شہر سے باہر نکل کر حسین کریمہ نے دفن کیا. بعض یہ کہتے ہیں باہر نکلے تو اونٹ پھدر گیا اور وہ بھاگ گیا, ان کو سعادتگاہ کو ملا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلا کس نے دفن کیا کہاں گئے. اہل شیعہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں اڑ گئے. یہ جو بادل نہیں کڑکتا ہے تو یہ جو اوپر کورون کی آواز آتی ہے مولا کائنات, یہ جو رات ہے یہ آپ کے چابک کی آواز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں تعین کریں, پڑھیں, اتفاق نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ کا مزار کوفے میں ہے, اپنے مسجد میں ہے. بعض تاریخوں میں آپ کا مزار ندوہ اشرف میں ہے. آگے چلتے ہیں. امام علی مقام کا سر انور کہاں ہے؟ بعض کہتے ہیں جنت البقیع میں ہے, بعض کہتے ہیں کربلا محلہ میں آپ کے روزے کے اندر ہے, بعض کہتے ہیں آپ کے سر انور کا مزار شام میں ہے, بعض کہتے ہیں آپ کے سر انور کا مزار ایجپٹ میں ہے, وہاں مشہد حسینی موجود ہے, مزار موجود ہے, دمشق میں مزار موجود ہے. حضرت سیدہ زینب ان کی قبر کہاں؟ مصر میں بھی مزار بنا ہوا اور دمشق میں بنا ہوا. یہ مشت نمونہ از خروار, یہ کھلیان سے ایک مشت گندم دیکھی جاتی, سارے کا پتہ چلتا. حضور سیدہ کائنات کی قبر کہاں ہے؟ اختلاف. مولا کائنات کا مزار کہاں ہے؟ اختلاف. امام حسن مجتبیٰ کا سر کہاں ہے؟ اختلاف. حضرت سیدہ زینب کی قبر کہاں ہے؟ اختلاف. آخر یہ اختلاف ادھر ہی کیوں ہے؟ جتنے صحابہ کے مزارات ہیں کسی کی قبر میں اختلاف نہیں ہے, جو جسم اور رکھ نے لکھا وہی ہے. آخر یہ یہی اختلاف کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج کی بات ہے؟ یہ مزاروں کو مشکوک بنایا گیا کہ کوئی تعین کے ساتھ پہنچ کر ان سے فیض حاصل نہ کرے, لیکن وہ فیض دینے میں قبروں کے محتاج نہیں ہے. قبر پہ تو جائے گا تو پھر فیض دیں گے, جہاں سے بھی بلائے گا فیض ملے گا. نمبر 2, سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین یا انی تارکم فیکم الثقلین, تمہارے اندر میں جا رہا ہوں, تمہارے اندر میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جو حبل ممدود ہے, اس کا ایک کنارہ دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک اپنی اہل بیت ہے. 2 کا ذکر کیا ہے قرآن کے ساتھ,